تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ تم کیا کرنے والے ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آتا مفتی صاحب؟ شرم کرو، اس عمر میں آ کر ایک دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حدیث اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرتے ہو، اور حدیث کے جن الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے وہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے محدثین علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ کہے کہ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو شکست ہوئی وہ بندہ کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سامنے ایک کلپ ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہ عقیدے میں علم غیب ہو، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہیں مولوی عبد الواحد قریشی دیوبندی صاحب۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مطلب کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ سوال تھا۔ تو جواب کیا دیا؟ ہیرا پھیری کرتے ہوئے جواب اس چیز کا نہیں دے رہے کہ عقیدہ علم غیب انبیاء کرام کے لیے رکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ یہ جواب دے رہے ہیں ایک مفروضے کا۔ کہ عقیدے میں علم غیب ہو، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ وہ کہ جس شخص کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا شخص شرک کے اندر مبتلا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذاتی علم غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایک ذرے کا بھی ذاتی علم غیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح علم غیب یہ بھی آپ دھوکہ اور لفظوں کی ہیر پھیر سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اندھیرے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح مانتے ہیں۔ ہم تو یہ علل اعلان کہتے ہیں جو شخص ذاتی علم غیب کا دعویٰ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ شخص کافر ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے برابر علم غیب کا دعویٰ کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ کے پاس ہے، وہ شخص بھی کافر ہے۔ اس کا تو عقیدہ ہی نہیں۔ پوچھا یہ کہ آپ سے کہ جو شخص عقیدہ علم غیب رکھتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا، اس کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی اور کے پاس اللہ جیسا، اللہ کی طرح کوئی اور عالم الغیب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی کو عالم الغیب نہیں مانا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے غیب کا علم بخشا ہے، عطا کیا ہے، غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کا اظہار فرمایا، غیب پر مطلع فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام کو، عالم الغیب ہم صرف اور صرف اللہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دھوکے سے کام لیتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے ایک غلط بات کی طرف لوگوں کو لگا دیا۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور دھوکے میں ڈالنا ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ علم غیب رکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے کہ نبیوں کے لیے غیب کا علم مانے، اس کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ آپ نے عالم الغیب کی بحث چھیڑ لی۔ اب آگے چلیے، آپ کے ایک اور مفتی صاحب ہیں، تو یہ سنیے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ اپنے علم سے یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ نبی کو علم نہیں۔ واہ مولوی، اور تیری عظمت پہ دور دور کہوں یا قربان جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور تو اپنے علم سے نبی کے علم کی نفی کرنے آیا ہے۔ تو اسے کوئی پوچھے ہاں جی مولوی صاحب آپ کا علم کیا کہتے ہیں، نبی کو علم ہے کہ نہیں؟ تو آپ اپنے علم کا جب وہ دروازہ شریف کھولیں گے، اپنے علم کا گٹو تھیلا کھولیں گے تو اس میں سے کیا نکالیں گے؟ نبی کو علم نہیں۔ ایسی سوچ کے اوپر افسوس ہے کہ اپنے علم کے زور پر نبی کے علم کی نفی کرنے چلیں، پھر کہتے ہیں ہم امتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں
مفتی طارق مسعود صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے ساتھیوں کو شکست ہوئی، جس وجہ سے شکست ہوئی، اگر نبی کو پہلے پتا ہوتا کہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ وجہ ہی آپ ختم کر دیتے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی، یہ الفاظ مفتی دیوبندی کے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلا نمبر یہ کہ دیوبندی مفتی نے کہا کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی، آپ کے صحابہ کو شکست ہوئی، تو دیوبندیو میں تمہیں چانن کرا دوں، پتہ نہیں کس اندھیرے میں پھر رہے ہو، کنویں کے مینڈک بن کے نہ رہو، ذرا باہر دیکھو، ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے، پتہ نہیں اسی ایک کنویں کے اندر پڑے رہتے ہو جو تمہیں سکھا دیں وہی بولی بولتے رہتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے محدثین علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ کہے کہ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو شکست ہوئی وہ بندہ کافر ہے۔ جاؤ المواہب لدنیا اٹھا کر دیکھ لو، کیا اس میں صاف لکھا موجود نہیں ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جنگ احد کے اندر شکست ہوئی، جو یہ سمجھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہار گئے، نبی پاک علیہ السلام کو شکست ہو گئی ہے، تو صاف لکھا پڑا موجود ہے وہ شخص کافر ہے، بے ایمان ہے۔ تو آپ نے یہ کفر کیا ہے یہ کہہ کر کہ نبی کریم علیہ السلام کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ اس وجہ سے شکست ہوگی تو اس وجہ کو دور کر لیتے۔ اچھا جی، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، بقول آپ کے نبی پاک کو شکست ہوئی، علم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ کو دور کر لیتے، یہ آپ کی تقریر ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا ان نبیوں میں سے کئیوں کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ قرآن میں واضح موجود نہیں؟ یقتلون النبیین بغیر الحق فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں؟ قل فلم تقتلون انبیاء، تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض نبیوں کو کافروں نے قتل کیا، شہید کیا۔ اب یہی والی دیوبندیوں والی پٹھی منطق کوئی شخص اگر اللہ کے بارے میں استعمال کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر علم ہوتا کہ نبیوں کو شہید کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ کو دور کر دیتا کہ اس وجہ سے شہید کیا جائے گا، کیونکہ ایک ہے شکست پانا، ایک ہے فوت ہو جانا، قتل ہو جانا۔ ان میں سے بڑی بات کون سی ہے؟ جو شکست پا گیا ہے وہ کل کو سنبھل کر دوبارہ حملہ کر کے جیت بھی سکتا ہے، لیکن جو قتل ہو چکا ہے وہ کہاں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دوبارہ اٹھوں اور بدلہ لوں۔ تو شکست سے بڑی چیز ہے مر جانا، قتل ہو جانا۔ آپ کے نزدیک اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو اس وجہ کو دور کر لیتے جس وجہ سے شکست ہوئی، تو کوئی بونگا اٹھ کے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا آپ جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا کہ میرے نبیوں کو شہید کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ کو دور کرتا کہ اس وجہ سے ان کو شہید کیا جائے گا۔ نبیوں کو شہید کیا جائے، اللہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر احد کے میدان میں شہادت کا جام ملے اور ظاہری طور پر دنیاوی اسباب اور ماحول کے اعتبار سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے تو اس سے نبی کریم علیہ السلام کے علم شریف کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ وہ آپ لوگوں کی جہالت ہے کہ آپ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کبھی شکست کے الفاظ استعمال کرتے ہو، کبھی کیسے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے کہ حضور علیہ السلام کو غزوہ احد میں شکست ہوئی وہ شخص کافر ہے۔ اب آئیے آپ کی بونگی جو اگلی ہے اس سے وہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بڑے بڑے حفاظ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، جن کے پاس بھیجا وہ سارے منافق تھے، انہوں نے سب نے قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اور آپ 1 مہینہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹے بن کر آئے ہیں میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان کو؟ سب نے اب آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یہ
لوگ منافق جو ہیں میرے صحابہ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو نبی کریم علیہ السلام روانہ نہ فرماتے؟ تو موٹی سی بات ہے، وہی اللہ کا نمبر پہلا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نمبر پہلا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو اگر علم ہوتا کہ نبیوں کو شہید کیا جائے گا تو اللہ کیوں بھیجتا؟ یہ بھیج دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ نبیوں کو شہید کیا جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندے اس طرح زبان نہیں چلاتے، یہ اپنی زبان سے جھاڑو دینا بند کرو، کیا بونگیاں مار رہے ہو؟ اور آپ کو پڑھنے کی توفیق تو ہوئی نہیں۔ آپ اگر اس بات کو حدیث شریف سے پڑھتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ جب لوگوں نے، منافقوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھی دیں، صحابہ دیں، جو ہمیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، ہمیں تبلیغ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے آبا نجدیوں کا ذکر کرتے فرمایا تھا، فرمایا انی اخشا علیہ من اہل نجد، فرمایا او نجدیوں مجھے تم نجدیوں سے ڈر لگتا ہے، تم نے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دینا ہے۔ تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ تم کیا کرنے والے ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آتا مفتی صاحب؟ شرم کرو، اس عمر میں آ کر ایک دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حدیث اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرتے ہو، اور جن حدیث کے جن الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے وہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے؟ تف ہے تمہاری ایسی سوچ کے اوپر۔ آئے میدان میں کتابڑیاں چار اٹھا کر نبی کے علم کی نفی کرنے کے لیے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو تولنے والے اور نفی کرنے والے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی اخشا علیہم من اہل نجد، فرمایا مجھے نجدیوں سے ڈر لگتا ہے، تم لوگوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے۔ اب اگلی بات کہ بھیجا کیوں؟ اللہ کو بھی تو پتا تھا نا، تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں؟ جو ادھر جواب ہے وہی جواب ادھر۔ اور نبی کریم علیہ السلام اگر نہ بھیجتے تو نجدیوں بے ایمانوں کا کیا اعتبار؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، جب اللہ پوچھتا ہو بے ایمانو تم ایمان کیوں نہ لائے، تو کہہ دیتے یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کے پاس گئے تھے، ہم نے تو قسمیں اٹھائی تھیں، اللہ کی قسم ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم خیر خواہ ہیں، سچے ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے سامنے قسمیں اٹھائیں، تیرے نبی نے اپنے غلاموں کو نہیں بھیجا، اگر بھیجتے تو ہمیں دین سکھاتے نا۔ تو قیامت والے دن تمہارے ڈیڈی نجدی اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر سکیں، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرما دیا تھا۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ سرکار کو علم تھا یا نہیں، فرمایا انی اخشا علیہ من اہل نجد، فرمایا مجھے نجدیوں سے ڈر لگتا ہے کہ انہوں نے میرے صحابہ کرام کو شہید کر دینا ہے۔ بس آج کے لیے یہ چھوٹے سے دیوبندیوں کے دو کلپ اور ان کی مرمت اسی پر گزارا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کے لیے اور دشمنان عظمت مصطفیٰ کا منہ کالا کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر حاضر ہوں گا۔ وما علیہ الا